السلام علیکم ناظرین، خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے وقاص رضا ایک ایکسکلوزیو ویڈیو لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد ایک عظیم الشان ایونٹ UFC 284 آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں ہونے جا رہا ہے۔ اس ایونٹ کا جو شہ ٹاکرا ہے وہ صدیوں میں پروبیبلی ایک بار ہونے والی فائٹ ہے جو دو کرنٹلی رولنگ چیمپئنز کے درمیان ہونے جائے گی۔ اس فائٹ میں لائٹ ویٹ چیمپئن شپ کے لیے موجودہ دفاعی غیر متنازع انڈسپیوٹڈ چیمپئن اسلام مخاشیف کو للکاریں گے فیدر ویٹ کی راجدھانی پر فی الوقت براجمان ایک اور بہت مضبوط چیمپئن جن کو بلا مبالغہ اگر فیدر ویٹ کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین چیمپئن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان دونوں فائٹرز کے ٹکراؤ اور بالخصوص وہ نقطہ کہ الیگزینڈر ولکانوسکی اس وقت UFC کی پاؤنڈ فار پاؤنڈ رینکنگ، یہ وہ رینکنگ ہے جو ویٹ کلاس کے طبقات سے قطع نظر کھلاڑی کی اوور آل بالادستی اور اس کے اسٹیٹس اور فائٹس کے نتیجوں کی بنیاد پر اخذ کی جاتی ہے۔ تو وزن کے طبقات کے برخلاف UFC میں جو کہ اس وقت دنیا میں مکس مارشل آرٹ کے حوالے سے سب سے سرکردہ، سب سے صف اول کی پروموشن کمپنی ہے، UFC کی صفوں میں موجود تمام ہی فائٹرز میں سے سب سے زیادہ مستعد، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اتم درجے کے فائٹر الیگزینڈر ولکانوسکی نمبر 1 پاؤنڈ فار پاؤنڈ رینکنگ پر ہیں۔ ان کو للکاریں گے اسلام مخاشیف جو کہ پاؤنڈ فار پاؤنڈ پر نمبر 2 رینکنگ پر براجمان ہیں۔ کئی نقادوں جن میں میری ذاتی رائے بھی شامل ہے، کئی نقادوں کی رائے کے مطابق اس وقت روئے زمین پر فعال فائٹرز میں سب سے خطرناک، سب سے بالادست اور سب سے زیادہ منفرد طریقہ واردات کے حامل فائٹر اسلام مخاشیف ہیں۔ تو کئی حوالہ جات ہیں جن کے حوالے سے اس فائٹ کو اچھوتا، یونیک اور بے مثال کہا جا سکتا ہے۔ الیگزینڈر ولکانوسکی کم و بیش 22 فائٹس، 22 مستقل فتوحات کا سلسلہ جوڑے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب چارلس اولیویرا کو ہرا کر اگر میں غلط نہیں ہوں تو 11 مستقل فتوحات اپنے بیلٹ پر سجائے ہوئے ہیں اسلام مخاشیف۔ یہ تھوڑا سا اس فائٹ کا پریویو تھا۔ آئیے اب ان دونوں فائٹرز کی کیپیبلٹیز، ان دونوں فائٹرز کے ریکارڈ اور ان دونوں فائٹرز کے سابقہ حریفین کے حوالے سے ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے چیلنجر اور موجودہ فیدر ویٹ چیمپئن الیگزینڈر ولکانوسکی کی۔ یہ اپنے کیریئر میں اب تک 26 مقابلے لڑ چکے ہیں، جن میں سے 25 مقابلے انہوں نے جیتے ہیں، ایک مقابلے میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو مقابلے جیتے ہیں اس میں 12 مقابلے انہوں نے ناک آؤٹ کے ذریعے جیتے ہیں، 3 مقابلے سبمیشن کے ذریعے جیتے ہیں، جبکہ 10 مقابلوں میں یہ منصفین کے فیصلے یعنی پوائنٹس کی بنیاد پر فتح سمیٹنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کے کیریئر میں جو اسٹیٹس ہیں اسٹرائکنگ کے وہ خاصے غیر معمولی ہیں، ایلیٹ ہیں۔ سگنیفیکنٹ سٹرائکس جو یہ پر منٹ لینڈ کرتے ہیں وہ کم و بیش 6.8 سٹرائکس پر منٹ ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خاصے ہیوی والیوم میں ڈیل کرتے ہیں الیگزینڈر ولکانوسکی۔ سگنیفیکنٹ سٹرائکس کی ایکوریسی ان کی تقریباً 57% ہوتی ہے، یعنی 10 میں سے 6 سٹرائکس ان کی مقام پر وارد ہوتی ہیں، اسی جگہ لگتی ہیں جہاں ان کی انٹینشن ہوتی ہے، کاری ضربیں ہوتی ہیں۔ سگنیفیکنٹ سٹرائکس جو ایبزارب کرتے ہیں اپنے حریفین کی فائٹس کے دوران وہ 3.53 ہے، بہت زیادہ حوصلہ افزا نمبر نہیں ہے، لیکن اگر آپ MMA کے سیریس فالوور ہیں، اگر آپ الیگزینڈر ولکانوسکی کے فائٹنگ سٹائل کو فالو کرتے ہیں تو جتنا ایکٹیولی، جتنا اوفینسولی ہائپر ایکٹیو فائٹنگ سٹانس ان کا ہے اس میں یقیناً یو گیو سم یو ٹیک سم، بعض اوقات آپ کو جوابی وار بھی سہنے پڑتے ہیں، اور وہ ابتدائی حملہ، وہ ابتدائی جھونکا اپنے حریف کے اوفینس کا جھیل کر ہی آپ اپنے مطلوبہ وار، اپنی مطلوبہ اسٹریٹجی اس پر مسلط کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنے کیریئر میں 60% اسٹرائکنگ ڈیفینس کے ساتھ یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ٹیک ڈاؤنز کے حوالے سے بھی ان کے نمبرز کافی اچھے ہیں، اور ٹیک ڈاؤن ایوریج جو آفینسولی یہ کرتے ہیں 1.71
टेक डाउन इनका एवरेज है। टेक डाउन एक्यूरेंसी 36% है। याद रहे कि ये टेक डाउन्स पर इन्हिसार करने वाले फाइटर नहीं है, बुनियादी तौर पर स्ट्राइकर है, बहुत ही ज्यादा वेल राउंडेड सही, लेकिन मेन करेंसी जिसमें डील करते हैं वो स्ट्राइकिंग है। यही वजह है कि 36% इनके टेक डाउन की एक्यूरेसी होती है। टेक डाउन डिफेंस एक बहुत जबरदस्त फिगर है इनका, 73% टेक डाउन डिफेंस के साथ ऑपरेट करते हैं। और यूएफसी में जो कि दुनिया की सबसे एलीट मिक्स्ड मार्शल आर्ट की वेटरनरी है, वहां पर अभी तक कोई ऐसा हरीफ दिखाई नहीं दिया है जो इनको टेक डाउन से ग्राउंड गेम के हवाले से कोई खतरनाक या संजीदा कसौटी दे पाया हो। मासिवाय ब्रायन ओर्टेगा के या किसी हद तक चैड मेंडेस के खिलाफ इनकी फाइट थी वो कह सकते हैं, लेकिन उस फाइट में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रोबेबली 50 सेकंड या 1 मिनट तक चैड मेंडेस इन पर अपनी सकमत कायम करने में कामयाब रहे थे। और उसके बाद जब बाजी पलटी तो फिर चैड मेंडेस के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऑफेंस का। यही आलम ब्रायन ओर्टेगा का था, बहुत ही हाई एक्कोलेट्स के साथ अखाड़े में उतरे थे, ब्लैक बेल्ट इन जिजित्सु, उसके अलावा स्ट्राइकिंग भी बहुत ही आला दर्जे की वो करते हैं। लेकिन जिस तरह अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस फाइट में ब्रायन ओर्टेगा के गेम को न्यूट्रलाइज किया, तो उससे भी अंदाजा होता है कि खतरनाक तरीन सबमिशंस में जाने के बाद भी इन्होंने अपने आसाब को काम रखा, कूल रखा, मुश्तमा रखा और फाइट में वापस आने में कामयाब रहे। सबमिशन एवरेज 0.2 जो कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले जिक्र किया टेक डाउन्स या ग्राउंड गेम सेंट्रिक फाइटर नहीं है, स्ट्राइकिंग से ही अपना मकसद, अपनी मंजिल मकसूद हासिल करने के आदी हैं। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन इस्लाम मखाचेव के स्टैट्स की अगर बात की जाए तो ये कैरियर में अब तक 24 फाइट्स लड़ चुके हैं, 23 फाइट्स में ये कामयाब रहे, एक फाइट में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये मेरा अंदाजा है यूएफसी में उनकी दूसरी फाइट थी। एड्रियानो मार्टिनेज नामी एक फाइटर थे जिसका उस कामयाबी, उस फतह के बाद कभी मेरा ख्याल है एमएमए की हिस्ट्री में फिर दोबारा कोई जिक्र नहीं है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। उसके बाद शायद उन्होंने फिर कोई फाइट भी नहीं की है। यही आलम दूसरी जानिब काउंटर आर्गुमेंट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी जिंदगी में एक ही फाइट हारे हैं जो कि प्रोबेबली वेल्टरवेट पर थी, ऑस्ट्रेलियन केज फाइटिंग में थी, और वो साहब जिन्होंने इनको हराया था वो ट्रक ड्राइवर थे, पार्ट टाइम फाइटिंग किया करते थे। और दूसरी जानिब वोल्कानोव्स्की अभी मुकम्मल तौर पर अपनी बॉडी की साख्त और अपने खेल के अंदाज पर उबूर पाने में कामयाब नहीं हुए थे। यही वजह है उस ट्रांजिशन फेज में उस शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन इन दोनों ही फाइटर्स ने उसके बाद जिस अंदाज से फुटबॉल समेटी और जो कारकर्दगी अखाड़े में दिखाई, तो इसमें कोई दो राय, इसमें कोई शक शुबा नहीं हो सकता कि इस वक्त रुई अर्जी पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट की सबसे सक्का, सबसे मुख्तलिफ, सबसे मुश्किल वेट क्लास लाइट वेट पर मौजूद सबसे जबरदस्त, सबसे जोरावर यही दो फाइटर्स हैं। इस्लाम मखाचेव के स्टैट्स की जानिब एक बार फिर वापस आते हैं। 23 कामयाबियां जो इन्होंने अपने कैरियर में समेटी हैं, उसमें 4 कामयाबियां नॉकआउट के जरिए, जबकि 11 कामयाबियां सबमिशंस के जरिए हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 8 फाइट्स ऐसी हैं जिसमें इन्होंने डिसीजन पर, पॉइंट्स पर, जजेस के फैसले पर कामयाबी समेटी है। दूसरी जानिब एक ही शिकस्त इनको हुई थी, नॉकआउट लेफ्ट जैक हुक मार्टी जैसा हमने जिक्र किया, और उसके बाद कभी चश्मे फलक ने वो मंजर दोबारा देखना गवारा नहीं किया। इस हद तक बालादस्ती और इस हद तक जोर आवर कारकर्दगी के साथ इस्लाम मखाचेव फिर उभर कर सामने आए। इस्लाम मखाचेव के स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग के जो स्टैट्स हैं उन पर एक वक्त से नजर लाने, 2.37 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स पर मिनट ये लैंड करते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा हैवी नंबर नहीं है, लेकिन स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी को देखा जाए तो 59% है। इसका मतलब है बहुत कम स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो स्ट्राइक्स अटेम्प्ट करते हैं वो अबस बेजान नहीं होती, शदीद नताइज पर मुंतज होती हैं, ठीक ठाक समरावर साबित होती हैं इनकी स्ट्राइक। दूसरी जानिब इनका जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक एब्जॉर्ब पर मिनट है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के ऑलमोस्ट 3.5 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स एब्जॉर्ब पर मिनट के जवाब में फकत 0.9 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर
الیگزینڈر وولکانوسکی ایک بہت اعلیٰ پائے کے بہت مشاق اسٹرائکر ہیں، تو دوسری جانب آفینسو ایکولیٹس کو تھوڑی دیر کے لیے اسکرین سے دور رکھتے ہوئے بھی اگر ہم صرف اسٹرائکنگ پر ہی دھیان دیں تو اسلام مخاچیف کے نمبرز بھی غیر معمولی ہیں، کم کرتے ہیں لیکن جو بھی کرتے ہیں خوب کرتے ہیں اور اس سے نتائج لیتے ہیں، ابس نہیں ہوتا۔ خصوصاً یہ جو ابھی لیٹسٹ ان کی فائٹس، ان کے سٹائل میں فنش کی جو ٹینڈنسی ہے، جو سیریبرل قاتلانہ انداز میں ابھی ہر فائٹ کو ایسے فنش کرتے ہیں جیسے ان کو یک وقت پورا سلیبس، پورا نصاب اس فائٹ کا زبانی یاد ہو۔ تو یہ خاصا کافی حد تک الیگزینڈر وولکانوسکی کے اعلیٰ معیار کے اسٹرائکنگ اوکلیٹس کو نگلیکٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس پہلو کی جانب دنیا بھر کے کئی نقاد اور کئی اینالسٹ اتنی زیادہ ایمفیسس، اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام مخاچیف کے لیے یہ کیریئر کی ایک کڑی آزمائش ہے، لیکن جہاں تک اس ناچیز کا خیال ہے تو اسلام مخاچیف کے اسٹرائکنگ ڈیفنس کی جو اوسط ہے یہ ایک بہت بڑی لال بتی خطرے کا سگنل ثابت ہونے جائے گی الیگزینڈر وولکانوسکی کے لیے اس فائٹ میں، جب ان کو اس غیر یقینی عالم کا سامنا کرنا پڑے گا جب ان کی وہ اسٹرائکس جو تواتر کے ساتھ عموماً دیگر فائٹرز پر رسید کر دیا کرتے ہیں، اسلام مخاچیف پر پروبیبلی میرا خیال ہے اثر انداز نہیں ہو پائیں گی۔ دیگر اسٹیٹس ان کے ٹیک ڈاؤن ایوریج 3.42 ٹیک ڈاؤنز کرتے ہیں، یہ بہت ہی غاصبانہ اور تسلط اور کنٹرول کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں، ان کے گراؤنڈ گیم، ان کی گریپلنگ، ان کی ریسلنگ کے بارے میں دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ کسی کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر لے گئے تو میرا خیال ہے یا راؤنڈ ختم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں یا وہ فائٹ ختم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دوسری کوئی راہ ماں سوائے کسی بہت ہی اعلیٰ پائے کے گراؤنڈ آرٹسٹ کے کسی اور فائٹر کو تک سجھائی نہیں دی ہے۔ اس کا سب سے بہترین عملی نمونہ ان کی آخری فائٹ جس میں انہوں نے لائٹ ویٹ چیمپئن شپ پر اپنا کلیم کیا تھا، زبردست مضبوط چیمپئن چارلس اولیویرا کو بے بسی کی تصویر بناتے ہوئے، تو اس فائٹ سے پروبیبلی ان کے اسٹرائکنگ اور ان کے جو اسٹیٹس ہیں ان کی اہلیت پہ جن لوگوں کو شبہ ہے ان کا شبہ دور ہو جانا چاہیے۔ ٹیک ڈاؤن ایکوریسی 65% ہے۔ اگین دوسرے لفظوں میں اگر یہ آپ کو نیچے لے گئے تو پھر میرا خیال ہے چراغوں میں بہت زیادہ روشنی باقی نہیں رہتی ہے۔ ٹیک ڈاؤن ڈیفینس ان کا اگر ہم دیکھیں 88% ہے۔ میرا نہیں خیال الیگزینڈر وولکانوسکی کے کسی خفیف سے پلان میں، کسی بھی ان کی حکمت عملی کے ذرہ برابر حصے میں بھی اسلام مخاچیف کو ٹیک ڈاؤن کرنے کا کوئی جذبہ یا کوئی خواہش ہوگی۔ اپنی اسٹرینتھ اسٹرائکنگ پر پوری طرح انحصار کر کے اس فائٹ کو سادہ، سمپل اور بغیر الجھن کے، بغیر کمپلیکیٹ کیے پوائنٹس کی بنیاد پر جیتنے کی کوشش کریں گے الیگزینڈر وولکانوسکی۔ سبمیشن ایوریج 1.3 سبمیشنز ہیں ان کی، تو ہر لحاظ سے گراؤنڈ پر جاتے ہی گہری دبیز اوس کی تہ الیگزینڈر وولکانوسکی کے ارمانوں پر پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ان دونوں فائٹرز کے پچھلے حالیہ چیدہ جو حریفین ہیں۔ سب سے پہلے چیلنجر الیگزینڈر وولکانوسکی کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے سب سے آخری مقابلے میں ٹرائلوجی فائٹ تیسری بار میکس ہالوے کو بے بسی کی تصویر بناتے ہوئے فائٹ جیتی تھی یونانیمس ڈیسیشن کی بنیاد پہ۔ اس سے پچھلی فائٹ میں کورین زومبی چن سنجنگ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر بہت ہی بے رحمی سے ہرانے میں کامیاب رہے تھے۔ ان کے کورین زومبی سے پچھلے حریف برائن اورٹیگا تھے، ٹی سٹی برائن اورٹیگا، جن کو بھی بڑے ہی ظالمانہ انداز سے انہوں نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے ذریعے ہاتھ پہ کی زخم لگا تھا۔ تیسرے یا چوتھے راؤنڈ میں ڈاکٹر کے انٹروینشن کے بعد اس فائٹ کو وہاں قطع کر دیا گیا تھا اور الیگزینڈر وولکانوسکی کو ونر قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پچھلی فائٹ میں انہوں نے میکس ہالوے کو زیر کیا تھا۔
मेरा ख्याल है डिसीजन की बुनियाद पे स्प्लिट डिसीजन था। मैक्स होलोवे और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की सबसे कड़ी, सबसे करंट फाइट अगर किसी को कहा जा सकता है तो इनकी दूसरी फाइट दूसरे पिछली फाइट में भी है। मैक्स होलोवे ही को आसान डिसीजन की बुनियाद पर हराने में कामयाब रहे थे। इस्लाम मखाचेव अपने पिछले मुकाबले में चार्ल्स ओलिवेरा, एक मजबूत चैंपियन, जिजित्सु के जादूगर, खतरनाक स्ट्राइकर, जो सबमिशन और स्ट्राइकिंग दोनों ही हालातों में बहुत ही आला पाए के स्टेप्स के आने उनको बेबसी की तस्वीर बनाते हुए उन्हें हराया था, ट्रायंगल से सबमिट किया था उनको। इससे पिछले मुकाबले में बॉबी ग्रीन को पहले ही राउंड में इन्होंने निशाने इबरत बनाया था। उससे पहले इनके हरीफ डैन हुकर थे जो कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के टीममेट हैं। मुझे याद पड़ रहा है दूसरे राउंड में डैन हुकर को निशाने इबरत बनाने में कामयाब रहे थे। शायद पहला राउंड था, बहरहाल बहुत ही बेबसी से उनको भी हराया था इन्होंने। उससे पहले थिएगो मोएसिस थे, जबकि थिएगो मोएसिस से पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ ड्रू डॉबर थे। ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है ड्रू डॉबर के खिलाफ इनकी जो फाइट थी, उस फाइट में इनकी जो कारकर्दगी थी, पर्सनली मुझे उस दिन महसूस हुआ था कि ये फाइटर किसी और के काबू में आने वाला नहीं है। इस्लाम मखाचेव वो ख्वाब है जिसकी उड़ान पे कोई कर्जन, कोई फाइटर लगाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। ड्रू डॉबर जैसे मजबूत, खतरनाक स्ट्राइकर, बैक वक्त स्ट्राइकिंग और कुश्ती में मजबूत फाइटर को जिस आसानी से इन्होंने हराया था, और जिस जो बेबसी और जो परेशानी, लाचारी उस वक्त ड्रू डॉबर के चेहरे पर थी फाइट के दौरान, मेरे लिए इट वाज एन आई ओपनर। सिंस दैट डे आई न्यू कि देयर इज नोबडी गुड इनफ टू स्टॉप इस्लाम मखाचेव इन द रैंक्स। अब इन दोनों फाइटर्स के हमने स्टैट्स का भी एक मुख्तसर सा इहाता कर लिया। तो माफ़ कीजिएगा, ये माइक गिर गया था। आइए अब ज़रा जो चीदा इनकी गेम में बातें उसके बारे में आपको बताते चलें। यूएफसी के फेदरवेट चैंपियन हैं चैलेंजर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। रीजनल एमएमए टाइटल्स इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सर्किट में ये हासिल कर चुके हैं। ब्राज़ीलियन जिजित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं, लेकिन अगेन ऑफेंसिवली देखा जाए, इकदामी लिहाज से देखा जाए तो ये इनकी वजह शोहरत, इनका तारुफ नहीं है। अलबत्ता दिफाई लिहाज से खासे मजबूत, खासे सीजन दिखाई देते हैं जिजित्सु के महाज पर भी। ऑस्ट्रेलिया के रेसलिंग में जो कौमी लेवल के मुकाबले होते हैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उन मुकाबलों की इफादियत और उन मुकाबलों की जो सीलिंग है उसका अंदाज़ा इस्लाम मखाचेव के हालिया दिनों में सामने आने वाले एक बयान से लगाया जा सकता है, जब उन्होंने तज़हीक का कुछ मजाक का सा निशाना बनाया कि किस तरह अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की या उमूमन कोई भी ऑस्ट्रेलियन फाइटर उनका मुकाबला कर पाएगा, जबकि ओलंपिक्स और रेसलिंग के दुनिया में तमाम ही नुमाया मुकाबलों में सफ़े अव्वल के फाइटर्स में दागिस्तानी और रूसी फाइटर्स का नाम बकसरत पाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पिछले कई ओलंपिक्स में, कई आलमी लेवल के रेसलिंग मुकाबलों में कोई एक आध फाइटर भी काबिल ज़िक्र नहीं है। तो लेकिन बहरहाल रेसलिंग इनकी अच्छी है, बहुत वेल राउंडेड हैं। अगर इस्लाम मखाचेव के किसी और कॉम्पिटिटर की भी मिसाल ली जाए, चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर मजबूत सही, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा का जो स्टांस था, जो अंदाज था, उसमें ये बात यकीनी थी कि वो पेरिश करते हैं, वो हार मानते हैं एक मकाम पे जब वो देखते हैं उनके पास कोई और चारा नहीं है, तो किसी और किस्म का कोई एक्स फैक्टर, कोई मावराए अकल किस्म की हरकत करने की कोशिश नहीं करते, सीधा सीधा हथियार फेंक देते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ऐसा कोई मामला नहीं, आखिरी हद तक लड़ने का जिगरा है इनके पास, कैस्टैंक है इनके पास, और इस्लाम मखाचेव से अगर ये किसी हवाले से मुमताज़ हैं वो ये कि इनके पास कमोबेश 4 से 5 फाइट 25 मिनट 5 राउंड तक लड़ने का हौसला और तजुर्बा भी बकसरत मौजूद है। 3 सबमिशंस, 7 नॉकआउट, केओ पावर। मैं प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा इनको केओ पावर के हवाले से इनका मुतरिफ नहीं हूँ। अलबत्ता एक नुक्ता जो मैं बहुत ही उमूमन नोट करता आया हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े केओ आर्टिस्ट, नामवर केओ आर्टिस्ट से लड़ने के बाद, या वो फाइटर जिनकी वजह शोहरत थी पावर ओरिएंटेड स्ट्राइकिंग है, उनसे मुकाबलों के बाद कई फाइटर्स के
چہرے مہرے اور حال ڈال کا وہ حشر نہیں ملتا ہے تواتر کے ساتھ جو الیگزینڈر ولکانوسکی کے ان حریفین کا ملتا ہے جن کو الیگزینڈر ولکانوسکی نے ڈیسیشن کی بنیاد پر آیا، یعنی فنش بھی نہیں کر پائے، لیکن اس فائٹ میں یہ اتنی کثیر تعداد میں سگنیفیکنٹ سٹرائکس لینڈ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اگر آپ کورین زومبی، میکس ہالووے، برائن اورٹیگا، ان کی پچھلی 4 فائٹس میں فائٹ کے بعد ان کے چہرے مہرے، ان کے توبڑے کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے وہ عالم کسی ناک آؤٹ آرٹسٹ کے ڈھائے ہوئے حریف کا بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے چہرے کا بھی نہیں ہوتا ہے جو حشر الیگزینڈر ولکانوسکی عموماً اپنے فولادی گوسوں سے اپنے حریفین کا کر دیا کرتے ہیں۔ تو کے او پاور تو نہیں ہے، البتہ جو بھی اسٹرائک یہ لگاتے ہیں وہ پریسائز ہوتی ہے اور اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ، بہت ہی بلڈ کے ساتھ چلتے ہیں، چین ایکشن ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے، تواتر ہوتا ہے ان کے اسٹرائکنگ میں۔ اور ہیپ ہیزرڈ کسی حد تک اپنی ابتدائی فائٹس میں دکھائی دیے تھے، لیکن بہت تیزی سے بہت زبردست انداز میں انہوں نے اپنے کھیل کو امپروو کیا ہے۔ پیس اور پریشر ان کا ضرب المثل کی سی حیثیت رکھتا ہے، پوزیشننگ کی اویئرنیس ان کی بہت زبردست ہے، اینگولر سٹرائکس ان کی بہت اچھی ہیں، کلنچ یہ خاصی اچھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہارڈ شاٹس گیم کے بیچ میں بعض اوقات کچھ دیر تک بریک لینے کے بعد دوبارہ اپنے حریف پر جب یہ چڑھائی کرتے ہیں تو خاصے ہارڈ شاٹس کے ساتھ چڑھائی کرتے ہیں۔ ٹاپ گیم بھی ان کا مناسب ہے، لیکن اگین وہ فائٹ فنش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یوزولی وہ اسپرالز یا جب بھی اپنے حریف کا ٹیک ڈاؤن پلٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت کسی وقت اس کو زمین پر اس وقت تک محدود رکھنے کے لیے ٹاپ کنٹرول کا استعمال کرتے ہیں جب تک ان کو کوئی سیف پیسج اٹھنے کا یا دوبارہ اپنے قدموں پر استوار ہونے کا نہیں مل جاتا۔ دوسری جانب اسلام مخاشف کے اگر چیدہ چیدہ جو ان کے سیلینٹ فیچرز ہیں ان کے گیم کے، ان کا ذکر کیا جائے، کامبیٹ سامبو میں ماسٹرز کر رکھا ہے انہوں نے، 4 بار رشیا کے سامبو چیمپئن رہ چکے ہیں، 11 سبمیشن ونز ہیں، پہلے راؤنڈ میں تقریباً 9 بار یہ اپنے حریفین کو فنش کر چکے ہیں۔ اسٹرائکنگ ان کی یہ انڈر ریٹڈ ہے۔ چارلس اولیویرا کی فائٹ میں جو سلائیورز، جو شیڈز انہوں نے اسٹرائکنگ کے دیے ہیں، اس میں اپنی حقیر سی معلومات کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کئی لوگ زیر لب یہ باور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیک ڈاؤن کے حوالے سے چونکا دینے والا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا اسلام مخاشف کو جب الیگزینڈر ولکانوسکی ان کے 1 سے زائد ٹیک ڈاؤنز کو رد کر کے دوبارہ اسٹینڈنگ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر دکھائیں گے۔ تو لیجیے جناب، یہاں پر میرا دعویٰ یہ ہے کہ اسٹرائکنگ کے حوالے سے اس فائٹس میں متعدد بار وہ موقع آئے گا جب دیکھنے والے انگشت بدندہ رہ جائیں گے اور اسلام مخاشف کی اسٹرائکنگ سے واضح طور پر الیگزینڈر ولکانوسکی متزلزل ہوتے، شدید زخمی ہوتے دکھائی دیں گے، بالخصوص وہ نقطہ جس کی جانب میرا خیال ہے شاید ہی کسی اینالسٹ، شاید ہی کسی کھیل کے کرٹک نے توجہ مبذول کی ہو۔ لیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس فائٹ کے نتیجے کے بعد چہار عالم جس بات کے ڈنکے سب سے بلند آواز بجیں گے، جس طرح پچھلی فائٹ میں اسلام مخاشف کی اسٹرائکنگ کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے تھے اور چارلس اولیویرا کو اسٹرائکنگ کے شعبے میں پوری طرح آؤٹ کلاس کرنے کے بعد کئی لوگ، عوام کی اکثریت، شائقین کی اکثریت اسلام مخاشف کے اسٹرائکنگ پروفیشنسی کی بھی معترف ہوئی۔ تو یہاں اب تک ایک نسبتاً نظروں سے اوجھل پہلو میں آپ کو اس کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں۔ اس فائٹ کے بعد چہار عالم اسلام مخاشف کے کلنچ، ہیڈ اینڈ نیک ٹائی اور جنگلے پر جس بے بسی کے انداز میں گھٹنے اور کوہنیوں کا، ایلبوز اینڈ نیز کا استعمال کریں گے، اس فائٹ کے بعد انشاءاللہ اگر میری بات غلط ثابت نہ ہوئی تو آپ سب بھی آج تک آپ نے بالخصوص اس طرح کا اسلام مخاشف سے ایکسپیکٹ نہیں کیا، لیکن سم تھنگ ود ان مائی سب کانشیس ٹیلز می کہ اس فائٹ کے بعد دنیا بھر کے کئی نقاد، کئی اینالسٹس
اسلام مخاشیف کے کلنچ گیم کی بہت زیادہ تعریف کرتے دکھائی دیں گے. اس فائٹ میں کئی لوگوں کے نزدیک اسلام مخاشیف کا سب سے بڑا ٹارگٹ الیگزینڈر ولکانوسکی کو گراؤنڈ پر لے جانا ہے. الیگزینڈر ولکانوسکی کے لیے سب سے سیف طریقہ کار اس فائٹ کو اسٹرائکنگ تک محدود رکھتے ہوئے، نپتلے انداز میں رینج پر رکھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ والیوم میں ڈیل کرتے ہوئے اسلام مخاشیف کو اس وقت تک بریک کرنا ہے جب تک ان کا اپنا گیم پلان، جو کہ بہت زیادہ ریسلنگ سینٹرک ہے، کسی حد تک ڈم یا نلیفائی ہوتا دکھائی دے. یہ وہ لمحہ ہے جس پر پہنچتے یا جس لیول پر پہنچنے کے بعد میں نے یوزلی دیکھا ہے الیگزینڈر ولکانوسکی بہت ہی ایک کل موڈ میں آ جاتے ہیں. پروبیبلی اسلام مخاشیف کے حوالے سے جو نقطہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ فائٹ لیٹر راؤنڈز میں چوتھے پانچویں راؤنڈ میں جاتی ہے تو خاصا نیگیٹو، خاصا نقصان کا باعث بھی ہو سکتی ہے اسلام مخاشیف کے لیے. ذاتی طور پر میرا خیال ہے اسلام مخاشیف کا کاؤنٹر گیم، چونکہ وہ ساؤتھ پا ہیں، ساؤتھ پا کا اتنا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے، کسی حد تک اپنی مضبوط اسٹرائکنگ اور دونوں ہاتھوں کے کومبوز کو عمل میں لانے کے لیے کبھی کبھی فٹ پلانٹ کرتے ہیں الیگزینڈر ولکانوسکی اپنی خطرناک لیفٹ ککس کے، جو کہ میرا ماننا ہے اسلام مخاشیف کا اسٹرائکنگ کے میزان پر سب سے مستند اور سب سے مفید ہتھیار ہے ان کی ککس، جس کو وہ بآسانی لیول چینج کرتے ہیں ہیڈ، باڈی یا تو اسلام مخاشیف تختہ مشق بنائیں گے الیگزینڈر ولکانوسکی کی لیگز کو. کلنچ وہ ڈیسائسو کیفیت ہوگی جہاں واضح طور پر دکھائی دے گا کہ الیگزینڈر ولکانوسکی کے پاس اسلام مخاشیف کے اس ترپ چال کا کوئی جواب نہیں ہے. سیف بیٹ. آئیے اب اس فائٹ کے نتیجے کے بارے میں ایک پیشن گوئی کیے دیتے ہیں، محتاط سی پیشن گوئی. دونوں ہی فائٹر بہت اعلیٰ پیمانے کے ہیں، دونوں ہی فائٹر فائٹ کو کسی بھی وقت اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کے فن میں پوری طرح ماہر ہیں، لیکن اسلام مخاشیف کا قوی سائز، ان کی غیر معمولی طاقت، ان کا ٹاپ کنٹرول، ٹیک ڈاؤن کی کلاک ورک، مسل میموری، خطرناک لیفٹ کک، خطرناک رائٹ اوور ہیڈ کراس اور کلنچ، اس بنیاد پر الیگزینڈر ولکانوسکی جو ابتدا میں اگر جس طرح میں اس فائٹ کو پرسیو کر رہا ہوں تیز آ کر زیادہ سے زیادہ راؤنڈز اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں گے، جہاں تک کسی حد تک محتاط ہو کر کہا جا سکتا ہے پہلا راؤنڈ کافی امکان ہے کہ پری اناؤنس الیگزینڈر ولکانوسکی جیتنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ خاصا سلو اور دھیما محتاط اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن مجھے کسی نہ کسی حد تک ایکس فیکٹر اس بات کے اشارے دے رہا ہے کہ اس فائٹ میں ٹیک ڈاؤن کی بہت زیادہ عجلت کا شکار دکھائی نہیں دیں گے. اسلام مخاشیف پورا ٹائم دیں گے اسٹرائکنگ کو، نہ صرف اپنی پاور اسٹرائکنگ کی بنیاد پر الیگزینڈر ولکانوسکی کو تشویش میں، شک میں، ان کے گیم پلان کے حوالے سے غیر یقینی مائنڈ میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ دکھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ الیگزینڈر ولکانوسکی کے ہوم گراؤنڈ پر ان جیسے خطرناک اسٹرائکر کے ساتھ اسٹرائکنگ میں ڈیل کر کے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ یقینی طور پر پاؤنڈ فار پاؤنڈ اس وقت روئے رضی پر ان جیسا قابل، ان جیسا قاہر کوئی اور فائٹر موجود نہیں ہے. سیف پریڈکشن اس فائٹ کی ہو سکتی ہے کہ یہ فائٹ ڈیسیشن کی بنیاد پر اسلام مخاشیف جیتنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن میری رائے کے مطابق I see a lot of X factor coming into this fight. یہ فائٹ تیسرے راؤنڈ سے آگے جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تیسرے راؤنڈ میں گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کے ذریعے ابتدائی طور پر مزحمل اور شدید زخمی کریں گے الیگزینڈر ولکانوسکی کو، جنگلے پر کلنچ میں کافی دیر تک درگت بنانے کے بعد گراؤنڈ پر سبمٹ کریں گے
پروبیبلی لمبس کی کوئی سبمیشن ہوگی، جس طرح کی قد کاٹھی ہے اور جس طرح کی اسپرول کرنے کی، اسکرمبل کرنے کی پروفیشنسی الیگزینڈر وولکانوسکی کی پروبیبلی ہاتھ، بازو، ٹانگ، آم بار، نی بار، لمبس پہ کسی قسم کی کوئی سبمیشن کے ذریعے یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسلام مخاشیف پاؤنڈ فور پاؤنڈ رینکنگ کے عالمی سردار کہلائیں گے اس فائٹ کے بعد۔ میرا خیال ہے یہاں پر اپنی اس ویڈیو کو تمام کیے دیتے ہیں، اس فائٹ کے حوالے سے، ہماری اس ویڈیو کے حوالے سے، یا آئندہ آنے والے کسی بھی اور ایونٹ کے حوالے سے آپ کی رائے کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ کمنٹ میں برائے مہربانی آپ کی جو بھی رائے ہے اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر کچھ خیر خواہی کی طرف آپ کا دل مائل ہے تو برائے مہربانی ہمارے پیج کو لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ایونٹ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔